زدني علما. حاضرین جمعہ، معزز بزرگوں، پیارے ساتھیوں اور عزیز بچوں، پردہ نشین اور بہنوں، ان دنوں ہمارے اوپر ماہ رمضان سایہ فگن ہے۔ ہم لوگ مبارک مہینے سے گزر رہے ہیں۔ آج اس مبارک مہینے کی 15ویں تاریخ ہے۔ گویا اس مہینے کا نصف حصہ گزرنے کو ہے، یعنی گزر چکا ہے۔ اس کے بعد سے اس مہینے کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی۔ یہ مہینہ ہم سے رخصت ہوتا ہوا چلا جائے گا۔ یہ مہینہ ہم تمام لوگوں کے لیے عظیم مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، اور ہماری زندگی کا یہ بہت بڑا حصہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ بہت بڑا تحفہ اور انعام ہے۔ اس کو مکمل طریقے سے ہمیں غنیمت جاننا ہے۔ اس کے جو شب و روز ہیں، اس کے جو لمحات ہیں، جو اوقات ہیں، جو بھی ساعتیں ہیں، تمام کو اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں لگانا ہے۔ ایک ایک لمحہ کو، ایک ایک وقت کو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے لگانا ہے۔ یہی ایک مومن کی طرف ہے، یہی ایک مومن کی پہچان ہے، اور یہی ہم تمام لوگوں کا شوق اور ذوق ہونا چاہیے۔ ہم تمام لوگوں کا یہی مشغلہ ہونا چاہیے۔ ہو نہ ہو پھر آئندہ کی زندگی میں ہمیں رمضان نہ ملے، آنے والا رمضان ہمیں نصیب نہ ہو۔ اس لیے ہم اس مہینہ کو اپنی زندگی کا آخری مہینہ، اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان تصور کریں، اور اس کو اپنے گناہوں کی مغفرت، اپنے گناہوں کی بخشش، اللہ رب العالمین کی رحمت، جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلے کا ذریعہ بنا لیں۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی 133 نمبر کی آیت پڑھی ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے کتاب و سنت کے پیروکاروں، تم اللہ رب العالمین کی رحمت کی طرف، اللہ رب العالمین کی بخشش کی طرف، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، مسافہ کرو، سبقت لے جانے کی کوشش کرو، خوب آگے بڑھنے کی جد و جہد کرو، اور اس جنت کی طرف لپکو، اس جنت کو پانے کی کوشش کرو جس کی چوڑائی، جس کی وسعت، جس کی کشادگی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، جو متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے، جو جنت پرہیزگاروں کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس مہینے کا بنیادی مقصد، اس مہینے کا اصل اس مہینے کی جو غرض ہے، غایت ہے، وہ ہے تقویٰ اختیار کرنا، متقی بننا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ماہ رمضان میں، رمضان کے مبارک مہینے میں تمہارے اوپر روزہ جیسا اہم شعار کو فرض قرار دیا گیا، روزہ جیسی اہم عبادت تم پر فرض کی گئی، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو ہم اس مہینے میں متقی بن جائیں گے تو ہمارا انتظار جنت کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعدت للمتقین، یہ جنت جس کی کشادگی، جس کی چوڑائی، جس کی وسعت اور جس کا پھیلاؤ زمین اور آسمان کے برابر ہے، وہ متقیوں کے لیے ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہے، اللہ اس کے رسول کے حکم پر چلنے والوں کے لیے ہے، اپنے واجبات اور فرائض کو ادا کرنے والوں کے لیے ہے، حرام کردہ چیزوں سے منع ہونے والوں کے لیے ہے، اپنی زندگی کو اللہ کی عبادتوں میں لگانے والوں کے لیے ہے۔ تو اس مہینہ کو ہمیں غنیمت جاننا ہے اور اس کی تمام گھڑیوں کو، تمام لمحات کو سنہری سمجھتے ہوئے
اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے لیے لگا دے، اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے لگا دے۔ 5 دن کے بعد رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوگا، تو ابھی سے اس آخری عشرہ میں عبادتوں کو انجام دینے کے لیے ہم تیاری کر لیں، کمر کس لیں اور مکمل طریقے سے ہم انتظام کر لیں، پلاننگ کر لیں، منصوبہ بندی کر لیں، اور کیسے ہمیں پورے عشرہ میں جو 10 راتیں ہیں، 10 دن ہیں، ان تمام کو اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں لگانا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ وحیا لیلہ وایقظ اہلہ، رواہ البخاری، کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، شد مئزرہ، اپنی کمر کس لیتے، وحیا لیلہ، اور رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں جاگتے، پوری کی پوری راتوں کو جاگتے، وایقظ اہلہ، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے رشتہ داروں کو جگاتے، بیدار کرتے۔ تو ہمیں بھی، ہم تمام مسلمانوں کو بھی ابھی سے آخری عشرے کی قدر و منزلت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ آخری عشرہ کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگانے کے لیے تیاری کرنی چاہیے، چونکہ جو رمضان کا آخری عشرہ ہے اس کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ رمضان کے پہلے تو جو عشرے ہیں، پہلا عشرہ، پہلے 10 دن، اس کے بعد والے 10 دن دوسرا عشرہ، اور اس کے بعد آخری عشرہ، تو پہلے کے 2 عشروں کے مقابلے میں آخری عشرے کی بڑی فضیلت ہے۔ خاص طور سے 10 راتوں کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم۔ احمد کی روایت ہے، سنن احمد میں یہ حدیث بیان کی گئی، یہ صحیح ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جاننے والوں، اپنے صحابہ اور اپنی امت کو یہ خوشخبری سنائی کہ تمہارے درمیان رمضان آ چکا ہے، جو مبارک مہینہ ہے، اور اس میں ایک ایسی رات ہے جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو جو آخری رات، جو آخری عشرہ، اسی میں ایک رات ہے جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو اس رات کی جو بھلائی ہے، اس رات کی جو خیر ہے، اور اس رات کی جو نیکیاں ہیں، اس رات کی جو سعادتیں ہیں، اس رات کی جو اجر و ثواب ہیں، اس کو پانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری 10 راتوں کو جاگتے تھے۔ اور آپ تمام کو معلوم ہونا چاہیے کہ پورے 12 مہینوں میں 360 دنوں میں مطلق طور پر سب سے افضل اگر راتیں ہیں تو رمضان کے آخری عشروں کی 10 راتیں ہیں۔ پورے سال میں رمضان کے آخری عشروں کی 10 راتوں سے زیادہ کوئی راتیں افضل نہیں ہیں، علماء کا اتفاق ہے، اور اس سلسلے میں احادیث گواہ ہیں، آیتیں بھی اس پر دلالت کرتی ہے۔ اگر ہم دن کی بات کریں تو پورے سال جو دن سب سے افضل ہیں، 10 دن، وہ ذوالحجہ کے شروع کے 10 ایام ہیں۔ والفجر وليال عشر، اللہ رب العالمین نے سورہ فجر کے اندر ذوالحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ تو اگر دن کی بات کریں تو ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں، ذوالحجہ کا پہلا عشرہ اور اس کے 10 دن ہیں۔ اور اگر رات کی بات کریں تو ماہ رمضان کے آخری عشرہ میں 10 راتیں، آخری 10 راتیں یہ پورے سال میں سب سے افضل ترین راتیں ہیں۔ تو ان میں عبادت کرنے کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ حدیث کو جو الفاظ ہیں، شد مئزرہ، میزر کہا جاتا ہے اظہار کو۔ آپ الفاظ پہ غور کریں، حدیث کے جو الفاظ بیان کیے گئے ہیں ان کی جو باریکی ہے، ان کی جو معنویت ہے، اور ان کی جو مصلحت ہے، ان کی جو حکمت ہے، اور کیوں یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، آپ ان میں غور کریں اور دیکھیں، اسی حساب سے آپ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو الفاظ بیان کیے وہ ہے شدہ میزر، شدہ شدو شدن کا معنی ہوتا ہے باندھنا، اور میزر کا معنی ازار، یعنی جو کمر کے نیچے جو کچھ بھی پہنا جاتا ہے، چاہے آپ لنگی پہنتے ہو، پینٹ پہنتے ہو، پاجامہ پہنتے ہو، یا جو بھی مرد عورت پہنتے ہیں اپنی کمر سے نیچے تہبند کے طور پر، اس کو ازار کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ آپ اپنی کمر کس لیتے تھے، ازار کس لیتے تھے۔ اس کے 2 معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک معنی یہ کہ پوری 10 راتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے، اللہ کی بات کرتے اور اپنی بیویوں سے دور رہتے تھے، ہم بستری نہیں کرتے تھے۔ دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا
کہ آپ مکمل طریقے سے جدوجہد کرتے تھے، مشقت کرتے تھے، جفا کشی کرتے تھے، تیاری کرتے تھے، محنت کرتے تھے، قد و کاوش کرتے تھے۔ یا تو ایک معنی مراد ہے یا دونوں معنی مراد ہے۔ بہرحال آخری عشرے میں ہمیں مکمل طریقے سے تیاری کرنی ہے اور جدوجہد کرنی ہے اور اللہ رب العالمین کی رضا پانے کے لیے مشقت کرنی ہے، پریشانی کو اٹھانا ہے، جھیلنا ہے اور اپنے آپ کو جفا کشی سے دوچار کرنا ہے تاکہ اللہ رب العالمین کو رحم آ جائے، اللہ رب العالمین ہم پہ رحم کھائے اور ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے۔ دوسری صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیان کی گئی، وحی علیہ لو، پوری راتیں جاگتے تھے، کبھی سوتے نہیں تھے۔ 10 راتیں جو آنے والی ہے 5 دن کے بعد 21ویں رمضان، 20 روزے ختم ہو جائیں گے تو 10 راتیں شروع ہو جائیں گی، تو 10 راتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوتے نہیں تھے۔ یہ اللہ کے رسول کا معمول تھا اور سنت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی مشورہ تھا، لہٰذا ہم لوگ بھی تیاری کریں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سنت دھری کی دھری رہ جاتی، کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی فکر نہیں ہوتی اور ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ لوگ تراویح کی نماز تک نہیں پڑھتے ہیں تو 10 راتوں کو کیا جاگیں گے؟ لوگ تراویح کی نمازوں سے غافل ہیں، وہ تراویح کی اہمیت کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ میں نے ایک درس میں کہا تھا کہ یہ تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، اگر کوئی سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، خواہشات نفسانی کی پیروی میں اور ادھر ادھر وقت کو ضائع کرتے ہیں اور چھوڑ دیا تو وہ گنہگار ہوگا، اس کا مواخذہ ہوگا، کیونکہ یہ عام نفل نماز نہیں ہے بلکہ رمضان کے مہینے میں اس کی تاکید کی گئی ہے، اس کے اہتمام کی تعلیم دی گئی ہے اور اس کو پڑھنے پر زور دیا گیا ہے۔ لہٰذا جو لوگ تراویح کی نماز یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں بلا شرعی ضرورت کے، بغیر کسی حاجت کے، بغیر کسی مجبوری کے، اور سو جاتے ہیں یا بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں، ٹائم پاس کرتے ہیں، موبائل دیکھتے ہیں، آپس میں بیٹھکیں کرتے ہیں اور لایعنی چیزوں کو انجام دیتے ہیں، ان کا مواخذہ ہوگا، ان کی گرفت ہوگی اور وہ گنہگار ہوں گے، اللہ رب العالمین اسے سزا سے نوازیں گے۔ تو اسی لیے تراویح کی نماز پڑھیں اور جو آخری عشرہ آنے والا ہے اس میں مکمل راتوں کو جاگیں، ہر رات تراویح کی نماز پڑھیں، نفل جو نمازیں ہو سکتی ہیں آپ ان کو ادا کریں، قرآن کی تلاوت کریں اور طاق راتوں میں خصوصی طور پر اللہ کی عبادتوں کا اہتمام کریں، چونکہ جو طاق راتیں ہیں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، انہی میں شب قدر ہے، انہی میں لیلۃ القدر ہے، جس سے اگر کوئی محروم رہ گیا، اس رات کو جاگنے سے اللہ کے عبادت سے محروم رہ گیا، وہ تمام بھلائیوں سے، تمام خیر سے محروم رہ گیا، تمام سعادتوں سے محروم رہ گیا۔ اس سے بڑی بدقسمتی کی بات کیا ہے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک وعید سنائی ہے کہ جو آدمی لیلۃ القدر میں جاگنے سے، اللہ کی عبادت کرنے سے محروم رہ گیا، وہ ساری بھلائیوں سے، من حرم خیرہا، جو لیلۃ القدر میں آخری عشرے کی راتوں میں جاگنے سے محروم رہا، عبادتوں سے محروم رہا، وہ تمام بھلائیوں سے، تمام خیر سے محروم رہا۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو بدقسمت لوگوں میں شامل نہ کریں، اپنے انجام کو برباد نہ کریں، اپنے انجام کو خطرناک نہ بنائیں، اپنی عاقبت کو خطرناک نہ بنائیں، بلکہ آپ اپنے مستقبل کی فکر کریں، آخرت کی فکر کریں، اپنے انجام کی فکر کریں اور زندگی کی قدر کریں، اس ماہ رمضان کی عزت کریں، احترام کریں اور ماہ رمضان کے تمام اوقات کو، ساعتوں کو آپ غنیمت جانتے ہوئے اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ بچے کافی ہنگامہ کر رہے ہیں، بچے سے گزارش ہے کہ خاموش رہیں، بچے ہنگامہ نہ کریں، بچے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، لوگوں کو باتیں سنائی نہیں دے رہی ہے، بچے آپس میں چیمی ہوئی کر رہے ہیں، لوگوں سے گزارش ہے جو بڑے لوگ ہیں وہ بچوں کو خاموش کرائیں، اے بچے اے تم لوگ خاموش رہو، خاموشی کے ساتھ تم لوگ باتیں سنو، ہنگامہ نہیں کرو، اے لڑکے سے اے ادھر آ جاؤ، کافی شور ہنگامہ ہو رہا ہے۔ تو میرے دینی ملی بھائیوں، یہ رمضان ہمارے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک آفر ہے، ایک پیشکش ہے اور ایک موقع دیا گیا ہے، ایک موقع دیا گیا ہے۔ آپ اس کو ہاتھ سے جانے نہ دیں، اس کا صحیح استعمال کریں، اس کا بھرپور استعمال کریں اور زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، زندگی کو تابناک بنانے کے لیے، زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے اور اپنی مراد پوری کرنے کے لیے، زندگی کی جو آزمائشیں ہیں، زندگی کی جو مصیبتیں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے آپ اس رمضان کو آپ صحیح طور پر استعمال کر لیں اور اللہ رب العالمین کی مغفرت، اللہ رب العالمین کی رحمت، اللہ رب العالمین کی بخشش کہ آپ حقدار بن جائیں۔ اس مہینہ میں چند چیزیں ہمارے لیے کافی اہم ہیں،
جب رمضان ختم ہونے لگتا ہے تو ایک زکوٰۃ، ایک صدقہ ہمارے اوپر واجب ہوتا ہے، جسے قرآن و سنت کے مطابق اور اسلامی تعلیمات کے مطابق ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ ان زکوٰۃ میں سے، ان صدقات میں سے زکوٰۃ الفطر بھی ہے، اور رمضان کے اختتام پر یہ ہر مسلمان پر فرض ہوتا ہے۔ رمضان کے اختتام پر، روزہ ختم ہونے پر صدقۃ الفطر ہر مسلمان پر واجب ہوتا ہے۔ اس کے اہم مسائل ہوتے ہیں، اس کے چند تعلیم ہیں، اور اس کے سلسلے میں قرآن حدیث میں چند باتیں بتائی گئی ہے۔ ہم تمام کو ان سے متعلق چیزوں کو جاننا چاہیے تاکہ اس فرض سے، اس واجب چیز سے ہم عہدہ بڑا ہو سکے، اور اپنی جو فرضیت ہے اور جو ہمارے اوپر یہ فرض قرار دیا گیا ہے، ہم اس سے عہدہ بڑا ہو کر کے اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی حاصل کر سکے۔ میرے دینی میرے بھائیوں، یہ مسئلہ ہمارے درمیان کافی اہم ہے۔ یہ جو زکوٰۃ الفطر کا موضوع ہے، اس کے بہت سارے پہلو ہیں، بہت سارے اس کے نکات ہیں، بہت سارے اس کے گوشے ہیں۔ ان میں جو اہم گوشہ ہے وہ یہ کہ زکوٰۃ الفطر کس چیز میں سے ادا کرنا چاہیے۔ وقت نہیں ہے کہ اس کی تفصیلات کے بارے میں بتایا جائے، لیکن وہ اہم اس کے نکات ہیں۔ ایک یہ کہ زکوٰۃ الفطر کس چیز میں سے ادا کیا جائے، اور دوسری اہم چیز یہ ہے کہ اس کو کب ادا کیا جائے۔ باقی بہت سارے اس کے مسائل ہیں، تو ہمیں اس کو جاننا ضروری ہے، ہمارے لیے اس کا علم ضروری ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، واجب ہے، یہ کوئی نفل عبادت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر ان يؤدى قبل الخروج الى الصلاة، رواه البخاری، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر غلام پر، ہر آزاد پر، ہر مذکر پر، ہر مرد پر، ہر عورت پر، ہر بچہ پر، ہر بڑے پر، تمام مسلمانوں پر ایک سا کھجور یا ایک سا جو کو فرض قرار دیا ہے، اور حکم دیا کہ اسے عید کی نماز پڑھنے سے قبل ادا کر دیا جائے۔ تو یہ جو زکوٰۃ الفطر ہے، یہ صدقۃ الفطر ہے، یہ ہمارے اوپر واجب ہے۔ تمام مسلمان اس میں داخل ہیں، اس میں بہت کم لوگ ہیں جو اس سے بڑی ہیں، یا جس پر یہ زکوٰۃ الفطر یا صدقۃ الفطر واجب نہیں ہے۔ جس آدمی کے پاس عید کی رات، یعنی رمضان ختم ہونے کے بعد عید کا چاند نظر آتا ہے، اس رات اور عید کے دن کھانے کی غذا ہو، اس آدمی پر یہ زکوٰۃ الفطر واجب ہے، یہ صدقۃ الفطر واجب ہے۔ یعنی ایک رات اور ایک دن بھی اگر کھانے کی غذا ہو، کھانے کی چیزیں موجود ہوں، اس پر فرض ہے۔ زکوٰۃ الفطر فرض علی کل مسلم یملک قوتہ وقوت عیالہ لیلۃ یوم العید۔ فقہا لکھتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ الفطر ہر مسلمان پر واجب ہے جو اپنی غذا اور اپنے اہل کی غذا رکھے عید کی رات اور عید کے دن۔ تو اگر ہم اس قید کو دیکھیں اور اس تعریف کو دیکھیں تو اس میں کوئی آدمی نہیں ہے جو اس سے الگ ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ جسے ہم یہ زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ فطرہ دیتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس کو نہیں سمجھتے ہیں، جو زکوٰۃ الفطر لیتے ہیں وہ ادا نہیں کرتے، حالانکہ اس کے پاس مہینوں کا خرچہ موجود ہوتا ہے، مہینوں کا غلہ، مہینوں کا اناج موجود ہوتا ہے، اور بہت سارا سامان اس کے پاس ہوتا ہے، بہت ساری فراوانی ہوتی ہے، لیکن وہ زکوٰۃ الفطر ادا نہیں کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم چیز ہے جسے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو روزہ اگر مکمل کرنا ہے اور روزہ کو قبول کروانا ہے اور روزہ کا ثواب حاصل کرنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھیں اور تمام لوگ اس زکوٰۃ الفطر کو اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے فرض عین سمجھتے ہوئے ادا کریں۔ تو یہ زکوٰۃ الفطر، جسے اردو میں فطرہ کہا جاتا ہے یا فطرانہ کہا جاتا ہے، عربی میں زکوٰۃ الفطر یا صدقۃ الفطر ہے، یا زکوٰۃ الفطرہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کو ہر عالم آدمی ادا کرے، اور جو اہم چیز ہے ہمارے درمیان موضوع بحث جو بنی ہوتی ہے، جو چیز وہ ہے روپیہ ادا کریں یا غلہ میں سے ادا کریں۔ یہ زکوٰۃ الفطر ہمیں روپیہ میں سے ادا کرنا ہے،
قیمت میں سے ادا کرنا ہے یا پھر غلہ میں سے ادا کرنا ہے، یہ اہم چیز ہے میرے دینی میرے بھائیوں۔ تو یہاں پر ہمارے سامنے واضح حدیث ہے اور واضح نصوص موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، كنا نخرجها على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم صاعا من تمر، صاعا من شعير، صاعا من زبيب، وصاعا من عقط۔ اسی حدیث میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ واضح کرتے ہیں کہ وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والعقط۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پہ واضح کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر یا فطرہ ہمارے اوپر واجب قرار دیا، اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے کھانے کی چیزوں میں سے زکوٰۃ ادا کرتے تھے، فطرہ ادا کرتے تھے، اور ہمارے یہ جو کھانے کی جو چیز ہوا کرتی تھی، جو غذا ہوا کرتی تھی، وہ 4 چیزیں ہوتی تھی: کھجور، جو، پنیر اور کشمش۔ یہ 4 چیزیں غذا کے طور پر ہم لوگ استعمال کرتے تھے، اور انہی میں سے ہم زکوٰۃ الفطر ادا کرتے تھے۔ تو علماء نے ان دونوں حدیث اور بھی حدیثیں ہیں، ان تمام کو دیکھتے ہوئے یہ واضح کر دیا ہے کہ زکوٰۃ الفطر ہمیں غلہ ہی میں سے ادا کرنا ہے، اناج ہی میں سے ادا کرنا ہے، اور جو قیمت ادا کرنے کی بات ہے وہ نصوص کے خلاف ہے۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اور صالح فوزان حفظہ اللہ، ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام جو معاصر علماء ہیں اور جن کے فتووں کا اعتبار کیا جاتا ہے، جن کے موقف کا اعتبار کیا جاتا ہے، انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ لا یجزی اخراج القیمہ، قیمت ادا کرنا، نقد ادا کرنا، پیسے کی شکل میں زکوٰۃ ادا کرنا، فطرہ ادا کرنا، یہ کافی نہیں ہے، اس سے زکوٰۃ الفطر ادا نہیں ہو سکتی ہے، صدقہ ادا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ آدمی کے اوپر یہ بوجھ رہ جائے گا، یہ ذمہ داری رہ جائے گی، یہ فرض ہمیشہ کے لیے رہ جائے گا، اور روزہ کا جو ثواب ہے، اجر ہے، اس میں کمی پیدا ہو جائے گی، اور جو روزہ کا مقصد بیان کیا گیا ہے، جو زکوٰۃ کا مقصد بیان کیا گیا ہے کہ یہ طہرۃ للصائم، روزے دار کے روزوں کی جو کمی ہے، جو خلل ہے، جو نقص ہے، جو پریشانی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے یہ زکوٰۃ فرض کی گئی ہے۔ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، اور مسکینوں کی غذا کے لیے جو یہ فرض قرار دیا گیا ہے، تو یہ مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہم تمام لوگوں کو یہ اچھی طرح سے سمجھ لینا ہے کہ ہر حال میں غلہ ہی ادا کرنا ہے، اناج ہی ادا کرنا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں کسی طرح کی کسی بات کا اعتبار نہیں کرنا ہے، کسی بات کو نہیں دیکھنا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے کہ روپیہ دے سکتے ہیں، بقیہ جو جمہور علماء ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور جتنے بھی کمار علماء ہیں، جمہور علماء ہیں، علماء کی جو اکثریت ہے، ان تمام کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں غلہ ہی دینا ہے، ہمیں اناج ہی دینا ہے۔ جو ملک، جو شہر اور جو گاؤں بستی، جو علاقہ میں غالب استعمال ہونے والی چیزیں ہیں، غالب قوت البلد، شہر کی جو معروف غذا ہے، جو عام استعمال ہونے والی غذا ہے، انہی میں سے ادا کرنا ہے۔ تو احادیث میں 4 چیزوں کا بیان ہے: جو، کھجور، پنیر اور کشمش۔ تو ہمارے یہاں جو عام استعمال میں آنے والی چیزیں ہیں وہ ہے چاول، وہ ہے گیہوں، تو انہی میں سے ہمیں ادا کرنا ہے۔ چونکہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وضاحت کر دی، وَكَانَ طَعَامُنَا، ہماری غذا 4 چیزیں ہوتی تھی۔ تو ابھی ہماری غذا یہ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ہماری غذا چاول ہے اور گیہوں ہے، تو ان میں سے ہمیں ادا کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی بھی ہمارے عمل کے خلاف عمل کرے گا اور شریعت میں اپنی عقل داخل کرنے کی کوشش کرے گا، تو اس کا عمل مردود ہے، اس کا عمل باطل ہے، اور اس کا عمل قبول نہیں ہوگا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ میرے دینی میری بھائیوں، تو ہمیں اس کو سمجھنا ہے۔ بہت سارے لوگ پیسے دینے پہ مصر ہوتے ہیں اور یہ دلیل دیتے ہیں، یہ حجت پیش کرتے ہیں کہ پیسے سے غریب کو زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے، پیسے سے غریب اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، اور وہ کپڑے بھی خرید سکتے ہیں، دوسری چیزیں خرید سکتے ہیں۔ تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دلیل باطل ہے، یہ حجت باطل ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر زکوٰۃ الفطر کو غلہ کی شکل میں فرض قرار دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکیم تھے، حکمت کو جانتے تھے اور تمام مصلحت کو جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے زیادہ بہتر غربا، فقراء کی حاجتوں کو سمجھتے تھے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت اسلامیہ محدود زمانے کے لیے نہیں ہے،
بلکہ یہ قیامت تک کے لیے شریعت اسلامیہ نازل ہوئی اور لوگوں کے لیے شریعت اسلامیہ میں قیامت تک کے لیے بھلائیاں ہیں، اور اس میں تمام حالات کے لیے، تمام ظروف کے لیے اس میں مسائل کا حل پیش کیا گیا ہے، لوگوں کی فطرت کے مطابق شریعت میں تعلیمات دی گئی ہے، اصول ضابطے بنائے گئے ہیں۔ لہذا یہ اسلام کی جو بھی تعلیمات ہیں، اسلام کے جو بھی فرائض ہیں اور اسلام کی جو بھی چیزیں ہیں وہ قیامت تک کے لیے فٹ ہیں اور قیامت تک کے لیے لوگوں کی ضروریات کے مطابق ہے، اور حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں یہ چیزیں بتائی ہے اور کر کے دکھایا ہے وہ بالکل سنت کے مطابق ہے، وہ فطرت کے مطابق ہے، اور اللہ رب العالمین کی جو حکمت ہے، اللہ رب العالمین کی جو مصلحت ہے اس کے مطابق ہے۔ لہٰذا یہ نہ کہیں کہ اس میں مسکین کا زیادہ فائدہ ہے، فقراء کا پیسہ میں زیادہ فائدہ ہے اور اس سے وہ اپنی دیگر چیزیں خرید سکتے ہیں، تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے مالداروں پر زکوٰۃ کو واجب قرار دیا ہے، جو زکوٰۃ ہے اس کو واجب قرار دیا ہے، اور یہ زکوٰۃ مسکینوں غربا کنہی ضروریات کے لیے ہے، اور اس کے علاوہ اسلام میں عام صدقہ، عام اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بڑی ترغیب دی گئی ہے، بڑا اس کا مقام بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا ہم تمام لوگوں کو یہ چاہیے کہ اپنے بھائیوں کی ضرورت اپنے پیسے سے ادا کریں، جو زکوٰۃ کے پیسے ہو سکتے ہیں یا عام پیسے ہیں آپ ان پہ خرچ کریں، ان کا تعاون کریں، ان کو نوازیں، لیکن جہاں تک زکوٰۃ الفطر کی بات ہے یہ عبادت ہے، یہ عبادت من العبادات، یہ اللہ رب العالمین کی مشروع کردہ ایک عبادت ہے، اس میں عقل کا استعمال نہیں کیا جا سکتا، اس میں اپنی رائے کا استعمال نہیں کیا جا سکتا، اور اس میں ہم اپنی سوچ داخل نہیں کر سکتے ہیں، اپنی رائے داخل نہیں کر سکتے ہیں۔ اور عبادت کے بارے میں معلوم ہے کہ عبادت کل عبادت توقیفیہ، ہر عبادت توقیفی ہوتی ہے، ہر عبادت جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے محدود کرتا ہوتی ہے، منسوس ہوتی ہے۔ لہٰذا سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم اس عبادت کو ایسے ہی کریں جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا ہے اور صحابہ نے انجام دیا ہے۔ کسی بھی صحابہ سے یہ ثابت نہیں ہے کہ اس نے روپیہ کی شکل میں زکوٰۃ ادا کی ہو، یہ صدقہ دیا ہو، یہ فطرہ دیا ہو، کہیں کسی بھی صحابہ سے ثابت نہیں ہے، تو ہمارے لیے کافی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ روپیہ دیتے تھے، یہ پیسہ دیتے تھے، قیمت دیتے تھے زکوٰۃ کے طور پر، تو انہوں نے کہا کہ یدعون قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی فریاد کرتے ہیں اور فرمان رسول کی دہائی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قال عمر بن عبدالعزیز قال فلاں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمر عبدالعزیز نے ایسا کہا اور ایسا کیا، یہ تو حیرت کی بات ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اے ایمان والو اللہ کے اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو ہمارے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل اور ان کی سنت ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہے اور یہ سب سے زیادہ مقدم ہے، یہی ہمارے لیے نمونہ ہے، یہی ہمارے لیے لاق تقلید ہے، اور اس کے بعد صحابہ کرام کا عمل، صحابہ کرام کا فعل ہمارے لاق تقلید ہے۔ یہ دونوں اللہ کے رسول کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں غلہ دینے کا ثبوت ملتا ہے، اناج دینے کا ثبوت ملتا ہے، اور حدیث اس پہ شاہد ہے۔ لہٰذا بعد کے ادوار میں بعض علماء اور ائمہ کا یہ موقف ہوا، ان کی یہ رائے بنی اور بعض کا عمل بھی ہے، لہٰذا ہمیں ان کا اعتبار نہیں کرنا ہے اور اپنے عمل کو باطل قرار نہیں دینا ہے، اور ہم شریعت کو نصوص کے مطابق، ہم اپنے اعمال کو، اپنی عبادات کو نصوص کے مطابق، شریعت کی تعلیمات کے مطابق انجام دیں۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ الفطر میں جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ ہم اس کو کب ادا کریں، میرے دینی میرے بھائیو، یہ بھی اہم چیز ہے۔ تو اس کا جو صحیح وقت ہے، 3 اوقات اس کے بتائے گئے ہیں۔ ایک ہے وقت جواز، کافی ہنگامہ ہو رہا ہے، کافی شور ہنگامہ ہو رہا ہے، اس سے تو لوگوں کے اندر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بہرحال جو زکوٰۃ الفطر ادا کرنے کا اوقات ہے وہ 3 طرح سے بتائے گئے ہیں۔ ایک ہے وقت جواز یعنی جائز، ہم زکوٰۃ الفطر کو کب ادا کر سکتے ہیں، کرنا جائز ہے۔ تو اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کانوا یعطون زکوٰۃ الفطر قبل العید بیوم او یومین، کہ صحابہ کرام، بعض صحابہ صدقۃ الفطر کو 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے ادا کرتے تھے، بخاری کی روایت ہے۔ تو یہ ہمارے لیے وقت جواز ہے، یعنی ہم یہ فطرہ 2 دن پہلے 1 دن پہلے ادا کر سکتے ہیں، یعنی 28 رمضان یا 29 رمضان کو ادا کر سکتے ہیں۔ ایک ہے وقت واجب وقت، کب یہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ
عید کا چاند نظر آنے کے بعد، رمضان کے دن ختم ہونے کے بعد اور عید کا چاند نظر آ جائے تو یہ ہر مسلمان پر واجب ہو جاتا ہے، اور اس وقت سے لے کر کے فجر تک یہ واجب رہتا ہے، یعنی کہ یہ وقت واجب ہے۔ اس کے بعد ہر مسلمان پہ واجب رہ جاتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی غروب کے بعد پوری رات اگر ادا کرتا ہے تو یہ واجب ہے۔ اور ایک ہے وقت مستحب۔ وقت مستحب کیا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر کے عید کی نماز پڑھنے تک یہ مستحب وقت ہے، یعنی اس وقت اگر ہم ادا کرتے ہیں تو یہ بہتر ہے، افضل ہے، سب سے بہترین وقت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز سے پہلے ادا کرتے ہیں۔ تو ہمارے لیے 3 اوقات ہیں، ایک ہے 28 رمضان 29 رمضان، یہ جائز ہے، اور دوسرا وقت ہے مغرب کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز ہے، عید کا چاند نکل آئے تو اس کے بعد ہم ادا کرنا ہمارا واجب ہو جاتا ہے، اور یہ واجب وقت ہے۔ اس کے بعد مستحب وقت کیا ہے؟ فجر کے بعد، عید کی نماز سے پہلے یہ مستحب وقت ہے۔ تو ان 3 اوقات میں ہمیں ادا کرنا ہے۔ باقی بہت سارے لوگ 1 ہفتہ پہلے ادا کرتے ہیں، 10 دن پہلے ادا کر دیتے ہیں، بلکہ 15 رمضان سے شروع کر دیتے ہیں، اور یہ فقراء اور مساکین ہیں یہ بھی آنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے اور اس عبادت کو انجام دینا چاہیے۔ ہمیں کسی مسکین کو، کسی فقیر کو نہیں دینا چاہیے اور کہہ دینا چاہیے کہ آپ وقت پہ آئیں یا ہم خود پہنچا دیں گے۔ اگر وہ یہ کہیں، اور عام طور سے جو فقراء مساکین آتے ہیں، لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں، ہم نہیں آ پائیں گے، ہمیں بہت ساری جگہوں پہ جانا ہے، تو آپ کہہ دیں ٹھیک ہے میں خود سے پہنچا دوں گا۔ اور یہ ہر مومن کا جذبہ ہونا چاہیے، آپ خود سے گھروں تک پہنچا دیں، اس میں زیادہ ثواب ملے گا اور اللہ تعالیٰ خوش ہوگا۔ لیکن آپ وقت سے پہلے عبادت کو انجام نہ دیں۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے وقت سے پہلے، یعنی 2 دن پہلے 28 رمضان سے پہلے کسی نے ادا کر دیا تو اس کا صدقہ نہیں ہوگا، اس کا فرض ثابت نہیں ہوگا اور اس کو دوبارہ سے ادا کرنا ہوگا۔ تو اس لیے ہم تمام لوگوں کو اس سلسلے میں ہوشیار رہنا چاہیے، بیدار رہنا چاہیے، اور شریعت کی تعلیمات کے مطابق اس فرض کو ادا کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ایک اہم چیز ہے کہ ہمیں کن کو دینا چاہیے۔ بہت سارے لوگ مدرسہ والے کو چندہ کے طور پر یہ فطرہ دے دیتے ہیں، یا کسی مسجد میں دے دیتے ہیں، یا اور بھی دیگر موقعوں پہ دے دیتے ہیں، تو یہ بھی ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، اور جو معاصر علماء ہیں وہ تمام کہتے ہیں کہ یہ صرف فقراء اور مساکین ہی کو دینا ہے۔ فقراء مساکین سے مراد کون لوگ ہیں؟ فقیر کہا جاتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، 2 لفظ ہے، ایک فقیر اور ایک مسکین۔ فقیر کی جمع فقراء اور مسکین کی جمع مساکین۔ تو فقیر اسے کہا جاتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، بے دست و پا ہو، ہر اعتبار سے لاچار ہو، اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اس کو فقیر کہا جاتا ہے، اس کو دینا ہے۔ اور مسکین کو دینا، مسکین کہا جاتا ہے جس کے پاس کچھ ہو لیکن زیادہ نہ ہو، یعنی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے بھرپور سامان نہ ہو، کچھ تو غذا ہو، کچھ کھانے کی چیزیں وہ سامان ہو، لیکن جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ مکمل طریقے سے نہ ہو، یعنی وہ آدمی بھی پریشان ہو۔ تو جو فقیر ہے وہ مکمل طریقے سے پریشان ہوتا ہے، لاچار ہوتا ہے، اور جو مسکین ہے وہ آدھا اس کے مقابلے میں لاچار ہوتا ہے۔ تو 2 ہی طرح کے لوگوں کو دینا ہے، جو مسکین ہیں اور جو فقیر ہیں۔ باقی مسجد میں چندہ یا مدرسے میں چندہ یا عام کسی خیر کے موقع پر، اس سلسلے میں ہمیں اسے بچنا چاہیے۔ باقی اور جو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کے جو زکوٰۃ المال ہیں آپ ان میں دیں۔ اس کے علاوہ جو عام صدقہ خیرات ہے اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ دیں، جہاں بھی دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں۔ تو یہ فطرہ، زکوٰۃ الفطر کے اہم مسائل ہیں، یعنی ہمیں غلہ ادا کرنا ہے، اس کے بعد ہمیں عید سے 2 دن پہلے تک ادا کر سکتے ہیں، ورنہ اس کا صحیح وقت عید کا چاند کرنے کے بعد سے لے کر کے عید کی نماز پڑھنے تک ہے، اور اس کے بعد ہمیں فقراء اور مساکین کو یہ زکوٰۃ اور یہ صدقہ دینا ہے۔ تو یہ چند اہم مسائل تھے، باقی اور بھی اس کے مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن ان تینوں مسئلوں کو سمجھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ابھی آخری عشرہ آنے والا ہے، آپ اس کی تیاری کریں، اور جو رمضان کا جو مہینہ بھی چل رہا ہے آپ اس کو غنیمت جانتے ہوئے ہر دن کو، ہر رات کو، ہر لمحہ کو اور ہر وقت کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگائیں، اور اس مہینہ کو غنیمت جانتے ہوئے اپنی مغفرت کرائیں، اپنی بخشش کرائیں۔ اسی میں ہم تمام لوگوں کی بھلائی ہے، اور یہی ہم تمام لوگوں کے لیے دنیا آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار اللہ ہم تمام لوگوں کو اس ماہ رمضان کو غنیمت جانتے ہوئے ہر وقت اللہ رب العالمین کی عبادت لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو زکوٰۃ الفطر عبادت ہے اس کو شریعت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔